الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے مسجد حرام شریف اور مسجد اقصی، مسجد حرام شریف کے بارے میں تو ہر آدمی جانتا ہے مسلمان، لیکن مسجد اقصی کے بارے میں، مسجد اقصی کی معلومات عرض کرنے سے پہلے یہ سماعت فرمائیں کہ مسجد اقصی وہ جگہ ہے، وہ ہمارا قبلہ اول ہے، بیت المقدس شریف، اس کو مسجد اقصی کہتے ہیں۔ اب بیت المقدس کے بارے میں ایک دو باتیں، چونکہ تفصیل کا ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس، انشاءاللہ پھر تفصیل عرض کریں گے۔ بیت المقدس شریف کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مبارک کے بعد 1 سال 4 مہینے اور 15 دن بیت المقدس کی طرف یا بیت المقدس شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یعنی اتنا مقدس مقام ہے کہ 1 سال اور 4 مہینے 15 دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ رجب المرجب شریف کی 15ویں پیر کے دن مسجد بنی سلمہ کے اندر نماز ظہر پڑھتے ہوئے مسجد قبلہ تبدیل ہوا ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق۔ لہٰذا یہ بیت اللہ شریف جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، یہ بعد میں آپ نے اس کی طرف منہ فرمایا، ورنہ بیت المقدس کے شریف کی طرف ہی۔ بیت المقدس شریف میرے دوستو فلسطین کے اندر ہے۔ اب فلسطین کے بارے میں ہم جانتے ہیں مختصر طور پر، فلسطین ملک شام کے جنوب مغربی علاقے میں واقع ہے۔ فلسطین بر اعظم ایشیا کے مغرب میں بحر ابیض متوسط کے ساحل پر واقع ہے۔ فلسطین کے شمال میں لبنان ہے، شمال مشرق میں شام ہے، اور مشرق میں ہی اردن، اور جنوب مغرب میں مصر، اور مغرب میں بحر ابیض متوسط ہے۔ فلسطین جغرافیائی اعتبار سے مستطیل ہے، یعنی چورس نہیں ہے، مستطیل ہے۔ شمال سے جنوب کی جانب اس کی لمبائی 430 کلومیٹر ہے، جبکہ چوڑائی شمال کی جانب 51 سے 70 کلومیٹر، درمیان میں 72 سے 95 کلومیٹر درمیان ہے، اور جنوب میں 117 کلومیٹر تک کا رقبہ اس کا پایا جاتا ہے فلسطین کے اندر۔ اللہ اکبر۔ فلسطین اپنے مرکز کے اعتبار سے اسٹریٹجک جائے وقوع کی وجہ سے ایک اہم مقام رکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ 3 بر اعظموں یعنی ایشیا، افریقہ اور یورپ کے درمیان، عالم اسلام کے دونوں حصوں کے درمیان پل کا کام کرتا ہے۔ مختصر طور پر ہم آپ کے سامنے گزارشات عرض کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا کل رقبہ فلسطین کا 2709 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ ساحلی علاقہ 407 مربع کلومیٹر ہے۔ فلسطین کا نام بہت سی قوموں نے سرزمین فلسطین کو مختلف ناموں سے یاد کیا ہے۔ ان میں سے عام ترین مقام ارض کنعان، اور اس کے بعد ارض کنعان کی جو تفصیل ہے وہ بہت بڑی لمبی ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں حضرت کنعان بن حام بن نوح علیہ السلام، کنعان کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے، کنعان۔ اب دوسرا علاقہ فلسطین، اس کو فلسطین، عربوں نے اس نام کو عربی میں تبدیل کر کے فلسطین کر دیا، اصل میں بلسطین۔ یہ اس قوم کے نام سے ماخوذ ہے، فلسطین، جو فلسطین کے شمالی اور جنوبی علاقوں میں آباد تھی۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ فلسطین کا نام اس قوم کی جانب منسوب ہے جو بحر ابیض متوسط میں ہے۔ فلسطین کی وجہ تسمیہ کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ یہ لفظ 2 کلموں کا مجموعہ ہے، فلس جس کے معنی چھلکنے کے ہیں، اور تین کے معنی مٹی کے ہیں۔
اس میں اس جانب اشارہ ہے، اس علاقہ کے لوگوں کا پیشہ زراعت تھا۔ بعض کا کہنا ہے کہ لفظ فلسطین فلشت یا فلست سے مشتق ہے، جس کے معنی کسان یا زمین کو پھاڑنے والا۔ یہ فلسطیہ قبیلے کی جانب منسوب ہے، جس نے قحط سالی کی وجہ سے جزیرۃ العرب سے ہجرت کی اور شام کے جنوبی علاقے فلسطین میں سکونت اختیار کی۔ یہ مختصر طور پر اس کی آب و ہوا کے بارے میں، بعض اوقات اس کی آب و ہوا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس کی جانب نماز پڑھی ہے، اب اس کے مختلف جو علاقہ جات ہیں، اس کے اندر پہاڑی علاقہ جات، نشیبی علاقہ جات، اس کی بہت ساری تفصیل ہے، لیکن ہم اس تفصیل کے اندر نہیں جائیں گے۔ فلسطین اگرچہ جغرافیائی اعتبار سے چھوٹا سا علاقہ ہے، لیکن دنیا کے تمام علاقوں سے مقابلہ میں رقبہ کے اعتبار سے اس میں آبادی کا تناسب سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ فلسطین میں تقریباً 27 شہر، 935 گاؤں اور 10 قبائل آباد تھے۔ اب مندرجہ ذیل باتوں میں ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے اہم شہروں کا تذکرہ آپ کے سامنے مختصر طور پر کریں۔ القدس اس کا پہلا شہر، الخلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ منسوب ہے۔ نابلس یہ بھی اس کا شہر ہے، اس کو حضرت حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت عمر بن عاص نے فتح فرمایا۔ اس کی بڑی تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ آگے چل کر عرض کریں گے کسی وقت۔ غزہ یہ اس کا ایک شہر ہے، اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جان حضرت ہاشم پاک ان کا وصال ہوا اور ان کی جائے آرام ہے، ادھر آرام فرماتے ہیں۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمد بن ادریس الشافعی، ان کا بھی جائے ولادت یہ شہر ہے۔ یافا یہ بھی اسی فلسطین کا ایک شہر ہے۔ بیت اللحم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت یہ مشہور ہے۔ الناصرہ یہ بھی فلسطین کا ایک شہر ہے۔ اریحہ اور رام اللہ یہ بھی اسی کے شہر ہیں۔ مقام لد کے بارے میں عرض کرتے چلیں، یہ فلسطین کا قدیم اور بڑا تاریخی شہر ہے۔ القدس سے 38 کلومیٹر دور شمال مغرب کی جانب واقع ہے اور 5600 قدیم میں آباد کیا گیا۔ 1937 میں یہاں سے انٹرنیشنل ایئرپورٹ قائم کیا ہے۔ باب اللد کے پاس ہی دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، جیسا کہ روایات میں منقول ہے۔ اور مقام لد کے پاس ہی اور بھی تبرکات۔ اور اسکلان کو بھی بہت بڑی حیثیت حاصل ہے اس کے شہروں میں۔ اب اس کا احاطہ جو ہے وہ سماعت فرمائے مختصر طور پر۔ مسجد اقصیٰ کا تعارف مختصر۔ مسجد اقصیٰ اس پورے منطقے پر منطبق ہوتا ہے جو حرم قدسی کی 4 دیواری کے اندر ہے، جس کا کل رقبہ 144 دونم ہے۔ ایک دونم 1000 مربع میٹر کے برابر ہوتا ہے، تو 1,44,000 مربع میٹر پر مشتمل ہے یہ مسجد اقصیٰ شریف۔ اس میں مسقف کا حصہ جس کو الجامع القبلی کہا جاتا ہے، قبۃ الصخرہ کی عمارت، مصلی مروانی اور حائط البراق سب شامل ہیں۔ مسجد کے احاطے میں سب سے اسلامی آثار موجود ہیں، جس کی تعداد 200 تک پہنچتی ہے۔ مسجد اقصیٰ کے ٹوٹل دروازے میرے دوستو 10 ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے ٹوٹل دروازے، جن میں آپ کے سامنے صرف یہ عرض کرتا ہوں ان کے نام۔ باب الاسبات ان کا موجودہ نام، یا بعد میں کیا رکھا گیا وہ تفصیل کے بعد آئے گا انشاءاللہ۔ باب الاسبات، باب حطہ، باب فیصل، باب الغوائمہ، باب النادر اور باب الحدید، باب المتودعہ، باب السلسلہ، باب المغاربہ۔ یہ جبکہ مشرقی اور جنوبی سمت میں 5 دیگر دروازے ہیں جو صحیح قول کے مطابق صلاح الدین ایوبی کے دور میں اس سے پہلے ہی
हिफाजती पहलुओं को मद्देनज़र रख कर इनके बनाए गए थे। वो क्या हैं? अल बाबुल मुफरद, अल बाबुल सुलासी, अल बाबुल मजदूज, अल बाबुल ज़हबी, बाबुल जनाइज। और मस्जिद के जो ऊपर मीनार है मेरे दोस्तों वो 4 हैं। मुजना फ़खरिया, इसका दूसरा नाम मगारिबा भी, मुजना बाबुल सिलसिला, मुजना बाबुल गवाए, मुजना बाबुल असबाब। और इसके ऊपर जो कुब्बे बनाए गए हैं मेरे दोस्तों मस्जिद अक्सा शरीफ के ऊपर, उनकी तादाद भी 10 है। कुब्बतुल सिलसिला, कुब्बतुल मेराज, कुब्बतुल नबी, जिसको महराबुल नबी भी कहा जाता है, और कुब्बतुल नहविया, कुब्बा यूसुफ, कुब्बा अशेखुल खलीली, और कुब्बतुल हद्र, कुब्बा यूसुफ आगा, कुब्बा मूसा, और कुब्बा सुलेमान अलैहिस्सलाम। ये मस्जिद के कुब्बे हैं। और मस्जिद के जो ऊपर चबूतरे बने हैं वो चबूतरों की तादाद मेरे दोस्तों तकरीबन, उन्होंने मुर्रखीन हजरात ने जो लिखी है वो 26 बनती है, जिनके अंदर मशहूर और बड़े कुब्बे जो हैं, बड़े कुब्बों की तादाद सुलेमान सबील वाला चबूतरा, उशाकुन नबी चबूतरा, कुब्बा सुलेमानी चबूतरा, अज़ाहिर चबूतरा, अलाउद्दीन बशीरी चबूतरा, फायत बाई सबील वाला चबूतरा, अल कुर्क चबूतरा। तो ये जो चबूतरे हैं इनकी तादाद टोटल 26 थी, लेकिन जो अहम और बड़े हैं वो मैंने आपके सामने अर्ज कर दिए हैं। इसके बाद मुख्तसर तौर पर ही अर्ज करते चलें कि इसके मुसल्लों की तादाद, जो इसके अंदर मुसल्ले हैं, मस्जिद के अंदर मुसल्ले, अल्लाहु अकबर, इनकी तादाद आपके सामने अल जामिउल क़िबली, अल मस्जिदुल क़िबली। ये मुसल्ले की शक्ल में बनाया गया था, लेकिन बाद में इसको मस्जिद का नाम देकर एक अलहदा मुसल्ला मरवानी और मुसल्ला अक़सा क़दीम, मस्जिद कुब्बतुस सखरा और मस्जिदुल बुराक, मस्जिद मगारिबा और जामिउन निसा, ये औरतों के लिए मखसूस जगह की गई थी, जिसको बाद में जामिउन निसा के नाम से याद किया जाता है। ये था मेरे दोस्तों मुख्तसर तारुफ, और आगे मैं चल के इसकी अर्ज करता हूँ। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने इसको जाकर फतह फरमाया 15 हिजरी के अंदर। इसके बाद यहूदी इस पर काबिज हुए। यहूदियों के काबिज होने के बाद मेरे दोस्तों सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब इनका दौर मुबारक आता है तो इन्होंने इसको फतह फरमाया 538 हिजरी के अंदर। 538 हिजरी के अंदर फतह करने के बाद ये सिलसिला हमारे पास चलता रहा, मुसलमानों के पास ही रहा, लेकिन अफसोस कि यहूदियों की साजिशों ने आकर इस पर फिर कब्ज़ा और डेरे जमा लिए, जहाँ मुसलमानों पर जुल्म व सितम होते रहे। जुल्म व सितम के बाद मेरे दोस्तों अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और जिस वक़्त से मेरे नबी ने उसमें नमाज़ पढ़ाई थी, तमाम अंबिया ने मेरे नबी की इक्तदा में नमाज़ पढ़ी थी 27 रजबुल मुरज्जब शरीफ को। उस वक़्त के बाद जब ये दोबारा यहूदियों के कब्ज़े में गया है तो इसका एक एक ज़र्रा मुसलमानों को पुकार पुकार के कह रहा है कि खुदारा मुझे वो इज़्ज़त दोबारा दिला कर दो जो इज़्ज़त मेरे नबी ने अपने कदम मुबारक की वजह से मुझे दिलाई थी। तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को तैयब उर्दगान हुक्मरान अता फरमाया है, इसी तरीके से सब मुसलमान मुत्तफ़िक होकर उस मस्जिद को दोबारा यहूदियों की साजिशों से और यहूदियों से आज़ाद कराएं। जब आज़ाद करा लेंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला वही मकाम और वही इज़्ज़त मुसलमानों को दोबारा अता फरमाएगा।